کنونشن کے بعد ہم جلسے کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے, کوئی ہمیں ایرانی کی نظر سے نہ دیکھے. جب ہر پارٹی کر سکتی ہے تو ہم کوئی مریض سے نہیں آئے ہوئے ہیں اور نہ کوئی ہم ہندوستان کے باسی ہیں. یہ ہمارا حق ہے, ہم ایکسرسائز کریں گے, ڈنکی کی چوٹ پہ کریں گے. جو لوگ پرچے کروا رہے ہیں مزید کروا لیں, لیکن ہماری ہمت کو آپ دیکھ لیں, ہماری استقامت کو. ہم کنونشن بھی کریں گے, جلسے بھی کریں گے, الیکشن بھی لڑیں گے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار نہیں ملیں گے, امیدواروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور آپ کو تب حیرانی ہوگی جب پورا پاکستان کیمپین کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوگا قانون کی حکمرانی کے لیے. یہ 76 سال کی غلامی کو اب ہم نے حقیقی آزادی میں تبدیل کرنا ہے اور یہ ہم لے کے چھوڑیں گے. جہاں تک آپ نے پہلا سوال کیا, یہی تو ہماری فائٹ ہے, جس کا کام اسی کو ساجے. اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اور ہم یہی کہہ رہے ہیں. حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو. قانون کی حکمرانی میں عدلیہ اپنا کام کریں, ادارے اپنا کام کریں. حکمرانی کا حق عوام کو اور عوام کو حکمرانی کرنے دیں. جو لوگ جس طرح 16 ماہ قبل عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک سائفر کو جواز بنا کے حق حکمرانی سے محروم کیا گیا, ہماری جنگ یہ ہے کہ آئندہ ایسے ان چیزوں کا ارتکاب نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کے دوران ہمارا مینیفیسٹو ہی یہی ہے, ہمارا نعرہ یہی ہے کہ ہم اقتدار جو ہیں وہ عوام کو سونپیں گے اور اقتدار کرنے والی واحد طاقت پاکستان میں آئین کے تحت بھی اور قانون کے تحت اور حقیقی طور پر بھی عوام پاکستان رہیں گے. دیکھیں, یہ تو واضح ہے کہ پرچے کرانے والے جو ہیں وہ آج کل ایک ہی پارٹی سے یہ ہوتے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب اس بندے پہ انشاءاللہ میں عنقریب FIR کروں گا اسلام آباد میں, جو میں کرنے جا رہا ہوں. اچھا مروا صاحب, آپ نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی کہ نواز شریف واپس آ کے بات کرتے سیاسی رہنماؤں سے. آپ لوگوں کی 3 سال 3.5 سال حکومت رہی, تب تک آپ کو گرینڈ ڈائیلاگ یاد نہیں ہے, آپ نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں بٹھایا ساتھ, اور اب جب اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو گئی ہے تو اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کیا رسپونڈ کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ 3-3.5 سال میں اگر گرینڈ ڈائیلاگ نہیں بھی ہوا ہے اس وقت, تو ملک میں اس وقت نہ معاشی ابتری صورتحال بھی تھی, نہ مہنگائی ایسی تھی, نہ آپ کی فارن پالیسی, اور نہ ملک میں طوائف الملوکی. جب ملک کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو تب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں سر جوڑ کے تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھ جانا چاہیے. وہ حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہیں. تو لہذا اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی قطعاً یہ پیغام نہ لیں کہ ہم کسی کی منت کر رہے ہیں, منتیں کرتے تو ڈیل کر لیتے, چلے جاتے ہم بھی نواز شریف کی طرح باہر اور 4 سال بعد جو ہے دندناتی ہوئے آتے. نہ ہم ڈیل کر رہے ہیں, نہ ڈیل کی ہمیں کوئی ضرورت ہے. اور اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو پاکستانیوں آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک مزید پولرائزیشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہ PTI رہے گی اور نہ نون لیگ رہے گی اگر پاکستان نہیں رہتا ہے. تو لہذا پاکستان سن لیں اور سمجھ لیں, ہم میک اور بریک کے سٹیٹس پہ ہیں. ہم معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انتہائی انحطاط کا شکار ہیں. ملک کو, پاکستانیوں کو 2.5 لاکھ کی ضرورت ہے اور وہ 2.5 لاکھ ایک ورکیبل جو انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کی. مروا صاحب, آپ لوگوں نے پچھلی بار بھی دوسری پارٹیوں سے لوگ لیے تھے, مشکل وقت میں وہ چھوڑ گئے, اب بھی آپ دوسری پارٹیوں سے لوگ لے رہے ہیں بجائے اس کے کہ پارٹی کی سیکنڈ قیادت کو موقع دیں, کیا کہیں گے؟ جی, پارٹی کی سیکنڈ قیادت جو ہیں ان کو ذمہ داریاں تفویض ہو چکی ہیں, اور آپ نے کہا نا مشکل وقت میں چھوڑ گئے, تو جو مشکل وقت میں آ رہے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے کہ کیا آپ اس آندھی اور طوفان کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ویری گڈ. السلام علیکم. حوصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتے ہیں. ہاں, میں رکھتا ہوں حوصلہ, رکھتا ہوں. اگر خٹک صاحب حوصلے سے آری ہوتے, آج کل PTI کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہیں جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا. لہذا یہ ڈنگے کی چوٹ پہ اسی پریس کلب میں بیٹھ کے PTI کو شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں, تو یہ حوصلہ ہی ہے, یہ ان کی جرت ہے. اور ہم ایسے جرت مندوں کو
खिराज तहसीन पेश करते हैं। हाँ? आपके जहन का फतूर होगा जो दूसरे हीरोइन की को समझे, हम तो पाउडर की बात कर रहे हैं, आइस की बात कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है, आप लकी मरवत से बिलोंग करते हैं। कामरान खटक साहब ने 26 नवंबर को जिला करक में जलसे का ऐलान किया है, आपका भी कोई इरादा है लकी मरवत में जलसा करने का? यार ये लकी मरवत, आप भी लकी मरवत के हैं, ये सवाल मुझसे लकी मरवत में पूछ सकते थे। 12 लकी मरवत में मैं अजीम शान जलसा करूँगा। आने वाले हफ्ते से हम कन्वेंशन शुरू कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अवाम को, तमाम कबाइल को इल्म हो कि ये 500,000 अफराद की कन्वेंशन मुनक़द कराने से बेहतर है कि आप हमें दावत ही न दें। जिस ज़िले में जाएंगे, छोटा छोटा ज़िला 10 लाख से कम आबादी पर मुश्तमिल नहीं है, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखने वाले, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहने वाले, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की ये 75-76 साला जो तकदीर है इसकी तब्दीली पे यकीन रखने वाले तमाम कबाइल ये सुन लें कि अगर क़यादत आपके पास आएगी और 1000, 500, 1500, 2000 होंगे तो यही असर होगा। पुलिस वाले आएंगे और आपके प्रोग्रामों पे दावा बोलेंगे। लिहाजा हर ज़िले से और साथ में जो नेबरिंग अजला हैं वो कन्वेंशन के दिन भारी तादाद में उस जाए प्रोग्राम पे पहुँचें जहाँ प्रोग्राम या जहाँ कन्वेंशन के लिए जो जगह मुंतखब हुई होगी। और अगर आप 20-25 हज़ार से कम आएंगे तो ये कुव्वतें, ये पुलिस, ये ताकूती ताकतें हमें अपना हक एक्सरसाइज करने नहीं देंगे। तो लिहाजा अब आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी हिमायत जो है वो लफाजी तक महदूद नहीं होनी चाहिए। सब ने कन्वेंशन में आना होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में होगी, कोई हम कानून में हाथ में नहीं लेंगे। हम कन्वेंशन का इनेकाद करते हुए ये यकीनी बनाएंगे कि उसमें पाकिस्तान की सलामती की बातें हो। लिहाजा जब आएंगे आपके शहर में तो फिर आपने भारी तादाद में आना है। ये 100,000 निकल के आप हमें शर्मिंदा न करें। 25,000 से कम कन्वेंशन, क्योंकि हमें इल्म है हज़ारों की तादाद में हर ज़िले से लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। सिर्फ बुलाना नहीं होगा, आपने ख़ुद भी आना होगा, अपने दोस्तों को निकालना होगा। कानून की हुक्मरानी के लिए हर पाकिस्तानी को निकलना चाहिए।